أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون إنك بشك آپ میتون فوت ہونے والے ہیں وإنهم میتون اور اے دوسرے اے بھی فوت ہونے والے ہیں جے زندہ ہوں گے نبی اللہ دے جے زندہ ہوں گے نبی اللہ دے پھر فاطمہ کیوں کرلاوے بابل دے گیا درد بچھوڑا بابل دے گیا درد بچھوڑا ان کی سنو حال سناوے تے بلال پیارے چھٹی آزان تے بلال پیارے چھٹی آزان تے چھٹے آئی شہر مدینہ شام ملک وچ رخصت ہو کے تے پایا ای کفن سفینہ اے انس بلال نبی دیو یارو اے انس بلال نبی دیو یارو تے نبی کتے چھڑ آئے تے ایسے سونے مکھڑے تے ایسے سونے مکھڑے کیوں کر خاک ملائے نہایت ہی ادب دے لائق سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان والی بتہا سر چشمائی ممرد دجا امام الحرمین سید الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ احمد مجتبی احمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافی محشر شیمہ ویر خاتم النبیین رب دے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے میرے برادر ماہ ربیع الاول کا مہینہ تقریباً ادھے ایام اپنے سمیٹ چکیا ہے یہ وہ مہینہ جس مہینے کے اندر آمینہ دلال پیکر و حسن و جمال پوری کائنات سردار میرے تے تیرے دل دی بہار
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایسے جہان فانی تو کوچ کر گئے اور اپنے مال کے حقیقی رجا ملے. اللہ تعالی الحاکمین نے کوئی بھی کائنات کے اوپر انسان ایسا نہیں بنایا جیڑا ہمیشہ واسطے زندہ رہے، جدی ہمیشگی والی زندگی ہوئے. میں کہنا ہاں اگر ہمیشہ زندہ رہنا ہوگا تے اللہ دے پاک پیغمبر انبیاء علیہ السلام دے وچوں کوئی نبی رہندے، لیکن اج ساڈے اندر کوئی بھی نبی ذات لحاظ نال موجود نہیں. میں قربان دے صدقے جاواں میرے برادر اے باز نشین کر لو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، درودی آواز آنی چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی ولادت بسعادت یقینی ہے، لیکن اس دی طریق پختہ طریق یعنی پائیڈیٹ مکمل طور دے اوپر کوئی بھی ایک محدث بیان نہیں کرتا. جڑے بھی یہ بات کرتے نے اختلافات انہاں دے نال لازمی ہے. یہ بات واضح ہے کہ آپ کی ولادت کے اندر اختلاف ہے. کسی نے کیا 10 ربیع الاول آپ کی ولادت ہے، کسی نے 8 کیا، کسی نے 11 بھی کیا، 12 بھی کئیاں نے کیا. اسی طرح 9 ربیع الاول آپ کی ولادت و سعادت بھی کیا گیا، بلکہ آپ کی ولادت نو ربیع الاول دے مہینے دے نال کئیاں نے تے جوڑیا ہی نہیں، اور مہینے دے نال جوڑ دیتا. لیکن یہ بات واضح ہے، یہ اندر کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی محدث، کوئی بھی معدد، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی امام صاحب علم اس بات کو اختلاف نہیں کرتا کہ آپ کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے. کیڑا دن ہے؟ 12 ربیع الاول دا. اے ہونا آ کے نا اگلا معاملہ وچ چلیا کہ 12 نو ولادت منا رہے ہیں. آ جڑے بزرگ پہلے اس چیز نو جانتے نے کہ آج تو 15-20 سال پیچھے چلے جاؤ نا تے 12 وفات مناتے سن. 12 بولو 12 وفات، 12 ربیع الاول وفات کا دن قرار دیتا ہے. بھی یہی ہے، درست بات بھی یہی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کائنات تو چلے گئے. اور یہ بات بھی سمجھ لو، اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر زندہ ہے، اللہ کے نبی بولو زندہ ہے، لیکن آپ کی عمر کتنی ہے؟ 13 سال. اگر آپ زندہ ہیں پھر آپ کی عمر تے رکنی نہیں نا. جڑا انسان زندہ ہوئے وہ دی عمر رکدی ہے، وہ دی عمر جاری ساری رہندی ہے. یعنی پھر آپ کی عمر 63 سال نہیں کہاں گے، کیوں؟ آپ زندہ ہیں. اللہ اکبر. ایتھے اسی پھر ایک اور بڑا الزام صحابہ کرام تے لگانے ہیں کہ آپ اگر زندہ سن تے آپ کو زندہ کیا مٹی دے حوالے کر دیتا گیا. نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں. آؤ ذرا قرآن اور احادیث کے وچوں اس بات کو سمجھا جائے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی او فرشتہ آیا جڑا ہر ایک نبی دے کول آندا رہا، اجازت لے کے آپ کی روح نکالتا رہا، آپ کو دنیا جہان تو اوپر اگلے سٹیپ دے اندر عالم برزخ دے اندر لے جان واسطے ہر ایک فرشتہ آیا. اللہ فرمانے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، آواز آنی چاہیے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو کائنات والیاں نو، فرمایا انکا میتو و انہم میتون، فرمایا سونےو اگر تسی جہان نو چھڑ کے جاؤ گے، جاؤ اللہ پاک دے قرآن کا مطالعہ کرو، رب العالمین دے قرآن دے اندر سورۃ زمر ایت نمبر 3 اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے الفاظ بولے تھے، فرمایا انکا میتون و انہم میتون، فرمایا ایک وقت آئے گا سونے ہو موت کا جام تسی بھی پیو گے، کیونکہ کائنات اوپر ایسا میں کوئی فرد بشر پیدا ہی نہیں کیتا، ایسا میں کوئی بنایا ہی نہیں، ایسا میں کوئی دنیا دے اوپر بھیجی ہی نہیں، یار بابا آدم آئے عمر بڑی زیادہ ملی، اللہ اکبر اللہ، نبی نوح آئے عمر بڑی زیادہ ملی، آخر اللہ پاک کی طرف آرڈر آ گیا، اللہ پاک کی طرف حکم آ گیا، اس جہان فانی نو چھڑ کے چلے گئے، توجہ کرنا غور فرمانا، نبیان کا سلسلہ چلتا رہا، نبیان دے رہے، نبیان کو اللہ پاک اپنے قول بلان دے رہے، ایک ایسا نبی بھی آیا، فرشتہ آیا آگے کہنے لگا کہ اللہ پاک کی طرف آرڈر ہے، میں تو آٹی جان کڑنی ہے، روح قبض کرنی ہے، صحیح البخاری دی حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال دے اندر آئے حکم آیا، فرشتے دی آگ کڑ دیتی، اللہ دے کول چلے گئے، فرمایا اللہ سونیا تیرا نبی دنیا نو چھڑنا نہیں چاہتا، فرمایا فرشتیاں جا کے کہہ دے اے تیرے کول جڑا جانور ہے، اے بیل جڑا تیرے کول چڑھ رہا ہے، انی کمر دے اوپر ہاتھ پھیر دے، جتنے بال تھلے آنگے، ایک ایک وال دے بدلے ایک ایک سال تیری زندگی دا بتا دوانگے، اللہ اکبر اللہ، کل سمجھانا مقصد ہے، فرشتے نے آگے کیا، اللہ پاک کی طرف آرڈر ہے، اگر دنیا نو نہیں جے چڑھنا چاہتے، اللہ فرماندے نے اس جانور دے کمر دے اوپر ہاتھ پھیر دو، ایک ایک وال دے بدلے ایک ایک سال زندگی دا بتا دوانگے، فرمایا اس تو بعد، فرمایا پھر اس تو بعد اجل پھرے، اس تو بعد موت پھر آنی ہے، موت کولوں چھٹکارا نہیں، موت کولوں بچت نہیں، کیونکہ اللہ فرماندے نے توجہ فرمانا، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ وَهُمُ الْخَالِدُونَ، فرمایا سونیا یہ بات سمجھ لے، یہ بات کائنات والے تسی بھی سمجھ لو، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اسی کوئی انسان ایسا پیدا ہی نہیں کیتا، کسی کو ایسا بنایا ہی نہیں، جڑا کائنات نو چھڑ کے نہ جاوے، جدے قول موت والا پیغام نہ آئے، اللہ اکبر اللہ، اور میں قربان تے صدقے جاواں، اللہ پاک نے تے اپنے پیارے نبی دے متعلق فرمایا، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ محمد، درود کی آواز آنی چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے رسول نے، وہ محمد پاک نو منن والے ہو، وہ انہاں دا کلمہ پڑھن والے ہو، اگر میرے پیارے پیغمبر دے اوپر موت دا اجل آ جائے، اگر آپ دے اوپر بھی یہ ٹائم آ جائے، تسی اپنی ایڈیاں دے بل کہ پیچھے مڑ جاؤ گے، اس بات نو انکار کر دو گے، میں اللہ دی شریعت نہیں منو گے، میں اللہ دا قانون نہیں منو گے، اللہ
فرق نہیں پیندا مینوں کوئی دے اندر پریشانی نہیں پوندی اللہ اکبر اللہ اے پروانے او قرآن دیو دیوانے او مصطفیٰ دیو توجہ فرمانا بلکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جہان نو چھڈن دے بہت دفعہ ایسے الفاظ بولے نے جو صحابہ کرام سمجھ گئے نے ایک دفعہ نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے نے توجہ میرے ول کرے آج پاس میں دے اندر آئے گی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ اللہ پاک نے اپنا ایک بندہ دنیا دے اوپر بھیجیا کسی مقصد واسطے اللہ نے وہ مقصد پورا کر لیا وے اور اللہ پاک اپنے اس بندے کو اختیار دے رہے نے کہ آیا کہ تہاڈا دل کردا ہے دنیا دے اوپر ٹھہر جاؤ یا اپنے مال کے حقیقی نو جا ملو اللہ اکبر اللہ یا میرا پیارا نبی اے ارشاد فرما رہے نے اپنے صحابہ دے کے تے اے صحابہ سنی جا رہے نے لیکن انہاں دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زارو کی تار روئی جا رہے نے آنسو بہرے نے آپ روئی جا رہے نے میرے نبی دے دوسرے ساتھی کچھ دے نے کہتے نے بیخنا اے بزرگ دا کی عالم ہے کہ وہ کھانے وچوں آنسو بہا رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر تے کسے اور بندے دی گل کر رہے نے اللہ اکبر اللہ جناب صدیق اکبر کہنے نے او میرے پیارے او ساتھیو وہ کائنات دے اندر اس وقت کوئی ہستی ایسی موجود ہی نہیں کہ جنہوں اللہ پاک اے اختیار دے دینا کہ دل کرتا جے دنیا تے رہو دل کرتا جے خالق حقیقی کو آ جاؤ فرمایا اے اختیار ملے آئے تے صرف آمینہ دلال کو ملے آئے اللہ دے پاک نبی کو ملے آئے یعنی پتہ چلیا میرے پیارے پیغمبر دا دنیا تو جان دا ٹائم آ رہے آئے اور اللہ پاک نے قرآن دی آیات دی جو سورت نازل فرمائی نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کان توابا نازل فرمایا اے پروانے و قرآن دیو محدثین نے اس بات دے اوپر اتفاق کیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک کہہ رہے نے سونیو تو آٹا آخری وقت چل رہے ہیں آخری دن نے اللہ پاک کا استغفار کرو اللہ پاک کو استغفار کرو اللہ دیا تسبیح کثرت دے نال بیان کرو میں قربان تے صدقے جاواں حضرت عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر آپ دے کائنات کو جان تو بعد نا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ اونا صحابہ نو بٹھا دے اپنے کول مسائل پوچھن واسطے جڑے بزرگ صحابہ یعنی بدر والے یا اور جڑے بھی صحابہ بزرگ ہوندے قرآن احادیث دا مسائل پوچھن واسطے انہاں نو اپنے کول بنا دے بٹھا دے جنوں مجلس شورا کہا جاتا ہے انہاں دے اندر ایک نوجوان بھی بٹھا دے نوجوان بھی بٹھا دے نام حضرت عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ عنہ نوجوان نے بزرگاں نے کیا اے عمر اے تو نوجوان ساڈے کے وچ بٹھا دینا منڈا منڈا اللہ اکبر کہنے لگے تسی اینو منڈا کہندے ہو اے قرآن دا تواڈے نالوں زیادہ علم رکھدا ہے تواڈے نالوں زیادہ قرآن پاک دا فہم ہے تے کول اللہ اکبر اللہ حضرت عمر ابن خطاب تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے ایک دن
یہ معاملہ انہاں واسطے بزرگاں واسطے آسان کر دیتا فرماندے میں دسو نظرا اللہ پاک نے اے جڑی سورت نازل فرمائی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح اللہ دے نبی نو کی آڈرے دے اندر کی پیغام ہے بزرگ صحابہ کہنے لگے اللہ پاک نے کیا وے سونے ہو میری تسبیح بیان کرو اور اللہ بولو استغفار کرتے رہو اللہ اکبر اللہ لوگ اسلام دے اندر فوج در فوج آن گے اللہ پاک نے اپنے نبی نو خوشخبریاں دیتیا نے اللہ اکبر اللہ یارو کئیاں نے جواب دے تو معذرت کر لئی کئی خاموش ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن حضرت عبداللہ بن عباس میری امت محدث نے میری امت قرآن پاک نو سمجھن والے نے حضرت عمر کہتے نے اے عباس دے بیٹے تو ذرا دس نہ ذرا ایس ایت دے اندر ایس قرآن دے مقام دے اندر اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا ہے فرماندے نے ہوا اجل اے اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر دی اجل واسطے اللہ دے سونے نبی فرمایا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء نصر اللہ والفتح فرمایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی اجل دی طرف اشارہ ہے اللہ دے سونے نبی دا دنیا نو چھڈ کے جان واسطے اللہ دے پاک پیغمبر دا دنیا نو چھوڑن دا یعنی کائنات نو چھڈ کے جان دا اللہ دی طرف وہ پیغام ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں او بزرگ صحابیوں اے جڑی بات ابن عباس کہہ رہے نے یہی بات ویکھ لو درست ہے اللہ اکبر اللہ اور پروانیو قرآن دیو دیوانیو مصطفیٰ دیو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 10 ہجری کے اندر حضرت معاذ بن جبل پتہ نہیں جی میں بھول نہیں جاتے یہ پتہ نہیں کوئی بڑا اوکھا لفظ ہے صحابی دا نام ہے تے کی پڑھی دے اگر صحابیات دا نام ہے تے کی پڑھی دے تے بھول دے کیوں نہیں بھولیا نہ کرو یہ صحابہ دے نال محبت ہے صحابہ دے نال پیار ہے اور ایک اور گل ہے یہ لفظ گن لو ایک لفظ دے بدلے 10 نیکیاں بھی مل جاتی ہیں قرآن پاک دی آیت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت معاذ نو رخصت فرما رہے نے مدینے پاک کو یمن کی طرف بھیج رہے نے اللہ اکبر اللہ آقا کہہ رہے نے او معاذ میری بات سن لے میری گلاں اچھی طریقے دے نال سمجھ لے معاذ پتہ نہیں دوبارہ جدو تو واپس آویں اے چہرہ دیکھ سکے نہ دیکھ سکے دوبارہ جدو آویں میرے نال تیری گلاں ہون یا نہ ہون دوبارہ جدو آویں تیری ملاقات میرے نال ہو نہ سکے یا دوبارہ جدو آویں میری قبر تے تو آویں یا مسجد نبوی دے اندر آ جائے اللہ اکبر اللہ حضرت معاذ گھوڑے تے سوار میں پیارے پیغمبر نال تیری نال چل رہے نے نالے حضرت معاذ نو اے وصیتہ نصیحتہ کر رہے نے حضرت معاذ بن جبل یارو ساروں کی تار رو رہے نے وجہ کیے میرے پیارے پیغمبر جڑی بات کر رہے نے وہ بات ہی ایک دیے حضرت توجہ فرما میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر اس بات کا انکار کرنے والا کوئی ایک ایسا مئی دلال آیا ہی نہیں جڑا یہ بات کرے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جہان فانی تے اوپر نے آپ کو موت نہیں آئی آپ نے موت والا جام نے
نہیں پیتا الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں آپ کائنات کو چھڑ کے چلے گئے آپ اللہ دے کول چلے گئے آپ وصال فرما گئے لیکن بات وہی ہے انکا میتون و انہم میتون و یار میں اے بات تیرے سامنے جڑی بیان کر لیا میں وجہ کی ہے اگلے دن نا ایک بچہ نوجوان بچہ تقریباً 17-18 سال کا انہیں میں نے سوال کیتا اندھا حافظ جی اینیا چڑیا لا رہے نے بازار سجا رہے نے ٹول ٹمکے دے کے رقص کر رہے نے ناچ رہے نے گا رہے نے اتنا خوش کر رہے نے کیوں کر رہے نے کہ دین اسلام کے اندر ہے کہ نہیں ہے تسی دیکھیا کہ ماشاءاللہ ایس دفعہ تے بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ مساجد کے سامنے لوگاں نے ٹول دے اگے ڈانس کیتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خوشی کے اندر جشن منایا جا رہا ہے تے ٹول دے اگے ناچ رہے نے اے میرے نبی نال محبت کا اظہار ہو رہا ہے اچھا میں نے کہہ رہا اللہ دے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کر رہے نے کہ آج دے چڑیا چڑ لین دا کی مقصد حقیقت بات ہے منبر رسول تے کھڑا ہوا اختلافات الگ نے پر کہہ لگا اس دن اللہ دے نبی دنیا تے آئے میں کہا پتر اے گل تے کسے دے کولوں بھی پوچھ لو نا او کہے گا اختلاف تو اے کی کہے گا او بولو او میری گل دے نال اختلاف نہ کریا جے میں تے گل صحیح کر رہا کہ نہیں کر رہا او کی کرے گا اس بات دے اوپر اختلاف ہے لیکن میں کہا پتر اس دن اللہ دے نبی دنیا نو چھڑ کے گئے وہ ہکا بکا رہ گیا میں کہا اس دن اللہ دے نبی دی وفات ہوئی اللہ دی قسم وہ بچہ ہکا بکا رہ گیا ہے اللہ دے نبی اس دن وفات پائی میں کہا ہاں کہنے لگا اتنے ظاہر نے برے نروی نہیں پتہ لگدا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میرے وقت کر ذرا میں بات نو اگر طول دوا لمبی بات تیرے سامنے کرا موضوع بڑا لمبا طویل ہو جائے گا مختصر وقت دے اندر اقال ذرا سمجھ لے بات ذرا سمجھ لے یار آنا میں تینوں ڈائریکٹ اس وقت دے اوپر لے جانا وا فجر دی نماز دا ٹائم صبح 12 ربیع الاول آج راو 1400-1500 سال پیچھے چل اے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حجرہ پاک اس طرف ہے آپ نے حجرے پاک کی چادر اٹھائی ہے چادر چک کے دیکھے آئے سامنے نماز ہو رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں امامت حضرت ابو بکر صدیق کروا رہے ہیں اللہ دے نبی دے چہرے دے اوپر مسکراہٹ ہے اللہ دے نبی دا چہرہ کھل کھلا گیا آپ نے اپنا گلشن دیکھا آپ نے اپنا باغ محمدی دیکھا آپ نے اپنی محنت دیکھی آپ نے اپنے صحابہ دا عمل دیکھا میرے نبی دا چہرہ کھل کھلا گیا آپ مسکران لگ گئے صحابہ جننے بھی نماز پڑھ رہے سن اگلی صف والے سارے صحابہ دی فوراً نظر نماز دی حالت دے اندر آقا پاک دے چہرے تے پہ گئی ہے میرے نبی کا چہرہ تک رہے نے حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی میرے پاک پیغمبر دے چہرے انور ول دیکھ کے آپ ٹھہر کے نے نماز نو روک دیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر آ لگے نے اللہ اکبر اللہ آقا پاک نے اشارہ کیتا صدیق نماز پڑھاوندا رہے نماز پڑھاوندا رہے صحابہ کرام کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ یارو اس وقت انج کھل رہا سی جویں قرآن پاک دے اوراق کھل دے نے اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نے یارو انج پردہ کر چھڑیا ہے اپنے حجرے پاک دے اندر نے جناب صدیق اکبر نماز پڑھائی جا رہے نے نماز تو بعد حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک
پاک دے اندر گئے نے اجازت لے کے گئے نے میرے نبی دی تیمارداری کرنے واسطے گئے نے تیمارداری کر کے باہر آئے نے صحابہ نے پوچھا پیارے نبی کا کی حال ہے سنے نبی دی کی کیفیت ہے حضرت عباس کہنے لگے میں جو آثار دیکھ کے آیا ہوا میں جو آثار اپنے محبوب انور دے چہرے تے دیکھ کے آیا ہوا یہی آثار میں حضرت عبد المطلب دی وفات دے وقت دیکھے سن یعنی میرے پیارے پیغمبر دا او وقت ہے یارو او ٹائم تاریخ 12 ربیع الاول دی ہے جاؤ حدیث پاک کے اندر صحیح البخاری اٹھا کے دیکھ لو صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لو ترمذی اٹھاؤ ابن ماجہ اٹھاؤ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو تیرے سامنے روشن ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ دی جناب علی آرام تے میرے پاک پیغمبر نے اپنا سر پاک رکھے آئے آرام فرما رہے نے اما جی اپنے محبوب نو اما جی اپنے خامد نو اما جی اپنے جانی نو او یار دم کر رہی نے معوذتین پڑھ کے دم کر رہی نے وجہ کی ہے شدت بہت زیادہ ہے تکلیف بہت زیادہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما رہے نے ایسا پیاری ہے او خیبر دے اندر جڑا زہر الدا میں گوشت کھاتا سی اج مینوں او گوشت میری شارت نو کٹ رہا ہے اما جی رو رہی نے اکھاں دے وچوں آنسو نے نال سورت ناز پڑھ رہی نے سورت فلق پڑھ کے میرے پیارے پیغمبر دے جسم دے اوپر ہاتھ پھیری جا رہی نے دم کری جا رہی نے اللہ دے پاک پیغمبر نے یارو ہاتھ پکڑ لے آئے ایسے ہی سنا دے اندر ایسے وقت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دے کرے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بیٹا یعنی امی عائشہ دا بھائی اندر آئے حجرے دے اندر مسواک پکڑیے مسواک کیتی نے استعمال نے کیتی توجہ میرے ور مسواک لے کے آئے نے آقا پاک مسواک ول ویکھ رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر نو اما جی پوچھ دیا نے سونےو مسواک کرن دا ارادہ ہے فرمایا ایسا ہاں اما جی نے مسواک پکڑی اپنے ویر کو میرے نبی نے چبان دی کوشش کی دی ہے یارو مسواک نہیں چبائی گئی اللہ دے پاک پیغمبر نے ایسا پیاری نو مسواک پکڑائی ہے حدیث پاک دے اندر موجود ہے اما جی نے مسواک پکڑی ہے چبان لگیا نے یارو نرم کر کے مسواک اللہ دے پاک پیغمبر نو دل لگیا پہلے چاہیا میں صاف کر لوا تو لوا اللہ دے پاک پیغمبر نے منع فرما دیتا فرمایا عائشہ اینو دھونا اینو صاف نہ کر جنہیں تیرا لعاب لگیا ہے ایویں مینوں پکڑا دے او یار ویکھنا ذرا میری امی عائشہ دی عظمت کیا کہنے آخری ٹائم میرے پیارے نبی دائے اللہ پاک نے اما جی دے لعاب نو پیارے نبی دے لعاب نال ملا دیتا ہے میں قربان تے صدقے جاواں مسواک میرا نبی کر رہا ہے مسواک کرن تو بعد اللہ دی طرفوں پیغام آیا ہے اللہ پاک دی طرفوں اجر آ گئی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اکا فرماندے نے ایسا پیاری ہے موت دے اندر بڑیاں سختیاں نے اور اماں جی فرمایا کر دیا سن کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی اس وقت نو دیکھ کے میں اس ذہن بنا لیا کہ کائنات دے اندر کوئی انسان ایسا نہیں آئے گا جنہوں موت دی سختی نہ ویکھنی پوے جنہوں موت دا اے درد سہنا نہ پوے اگر اللہ دے پاک پیغمبر اتنا درد سہرے نے او یارو میں تے تو پھر کی حیثیت رکھ دیا میں تے تو پھر کی ویلیو رکھ دیا او اینا وقت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے الصلاۃ فرمایا اے میرے امتیو وہ نماز کبھی نہ چھڑیا جے وما ملکت یمینک اور انہاں لوگاں دے نال محبت کریا جے
گے جڑے تواڈے متحد نے یعنی غلام نے اللہ دے پاک پیغمبر نے سارے غلام آزاد فرما چھڈے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دی طرف ہاتھ اٹھا کے کلمہ پڑھتے نے آپ کی روح قبض ہو جاتی ہے یار اما عائشہ رو رہی نے اما عائشہ کلیاں نہیں حجرے دے اندر حضرت حسن بھی نے حضرت حسین بھی نے آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا تو رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے اور آپ کی اور بھی ازواج نے آپ کے صحابی بھی نے اوے مینوں دس نظر اوے رحیا پاک کے اندر رہنے والو ہدایت والے پروانے قرآن دیو صحابہ رو رہے نے نبی دی ازواج رو رہی نے آپ کی لخت جگر رو رہی ہے حسن حسین رو رہے نے اوے یار مدینے دے اندر 12 ربیع الاول اوے ہمیں پریشانی ہے او تو اج دا مسلمان محبت دے نام دا ٹھیکیدار بنیا اج تو کہنا مینوں محبت بڑی ہے پیار بڑی ہے مینوں چاہت بڑی ہے او تو ڈھول ڈمکے بھی بجاوے او 12 ربیع الاول تو جشن بھی مناوے او 12 ربیع الاول او تو دیکھا بھی تقسیم کرے او 10 اور اللہ دے بندیا او تینوں کاندے ماں چڑے نے او تینوں کاندے چانے پھر اگلی گل کردے نے جڑا جشن نہیں مناندے او آپ شیطان ہے جڑا جشن نہیں مناندا او کون ہے بولو تانوں کہہ رہے کی کہندے نے شیطان اللہ اکبر کہندے نے سوائے ابلیس تو جہان دے اندر سارے جشن مناتے ہیں سوائے ابلیس تو جہان دے اندر بولو سارے جشن مناتے ہیں یعنی دا مطلب ہے میں قربان تے سرگے جاواں انہاں ظالماں نے سب تو پہلے وار کیتا ہے نبی دے گھرانے تے آپ دے صحابہ تے آپ دی ازواج تے آپ دی بیٹی تے تو مینوں دس ذرا جڑی تاریخ ہوے وفات دی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جاؤ حدیث دا مطالعہ کرو اما سیدہ فاطمہ تو زہرا 6 مہینے اللہ دے پاک پیغمبر تو دنیا تو جان تو بعد زندہ رہیا نے ایک دن بھی چہرے تے مسکراہٹ نہیں آئی 6 مہینے زندہ رہیا نے بعد ایک دن بھی چہرے تے مسکراہٹ نہیں آئی کیویں مسکراہٹ آئی جیدہ بابل دنیا تو چلا جاوے ان کی بھی مسکراہٹ آوے ٹائم ہو گیا لیکن میرا دل کرتا ہے ایک دو اشعار نے میں تو انہوں سنا دوں وہ بولو فرماندے نے 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی میرا محمد پڑھے اللہم بالرفیق الاعلی سی گھر بھی صدیقہ داتے چولی بھی صدیقہ دی کلیجہ بھی صدیقہ داتے بولی بھی صدیقہ دی عائشہ دا کلیجہ پیا خاندہ ابالا سی 12 ربیع الاول دی صبح نور اجالا سی عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں عائشہ پیاری نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں پر اللہ دا حکم پورا ہومن والا سی 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی اللہ کو دعا ہے کہ اللہ احکام الحاکمین صحیح معنی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.